اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. خداوند متعال نے انسان کو انسان بنانے کے بعد اپنی خلقت پہ ناز کیا، فرمایا کہ میں وہ ہوں جس نے انسان جیسی مخلوق کو خلق کیا ہے. دیکھنے میں یہ انسان بہت بڑا وجود نہیں رکھتا، لیکن خالق کائنات کی تمام مخلوقات کے اگر شاہکار کو دیکھنا ہے تو انسان کو دیکھ لیں. وجود میں سے بہت بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو صلاحیتیں، جو قدرت اور جو استعداد، جو ایبیلٹی، جو سکلز، جو ہنر، جو تمام تر صلاحیات انسان کو دے کے بھیجی ہیں وہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انسان کو جو صلاحیات دی ہیں، یہ انسان ہر چیز کو اپنے لیے مسخر کر لیتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کیا ہے، تسخیر کیا ہے، ہر چیز کو اس کے لیے بنایا ہے. اور خود وہ خالق قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین پہ ہے اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی ہے. یہ چاند، سورج، ستارے، ہر چیز جو اس کائنات میں ہے، چاہے پانی ہو، پھل ہوں، سبزیاں ہوں، جانور ہوں، اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا ہے. لیکن حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ حبیب خدا فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے ایھا الانسان خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میں نے ہر چیز کو تیرے لیے بنایا ہے لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. کہ خداوند متعال فرماتا ہے انسان میں نے ہر چیز تیرے لیے بنائی ہے لیکن تجھے اپنے لیے بنایا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کا ہو جاتا ہے، خدا کا نہیں بنتا. اللہ کہتا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے مجھے تم سے کتنی محبت ہے، میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا ہے لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. اے انسان یہ دولت تیرے لیے ہے، تو دولت کے لیے نہیں ہے. یہ شہرت تیرے لیے ہے، تو شہرت کے لیے نہیں بنا ہے. اگر میں اس بات کو واضح کر سکوں، یہ کائنات، یہ مخلوقات، یہ دنیا، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. تو دنیا کے لیے نہیں بنا، دنیا تیرے لیے بنی ہے. ہم دنیا کمانے کے لیے اپنی جان کما دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، اپنی جان مت گواؤ، دنیا تمہاری جان کے لیے بنی ہے. اور تم لوگ دین کے لیے بنے ہو، تم میرے لیے بنائے گئے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. اور اگر انسان نے دیکھنا ہے تو ہر چیز انسان کے لیے ہے. اور اللہ نے انسان کو کیسا بنایا ہے؟ آئیں ذرا میں پیش کرتا ہوں
کہ ہمارے لیے سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں نے بنی آدم کو کرامت دے کے بھیجا ہے، اور یہی بنی آدم، یہ انسان ہر چیز پہ مکرم ہے. حضرات اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہم اپنی صلاحیات کو دیکھیں کہ کون سی صلاحیات ہم میں زیادہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں انسان میں سب سے زیادہ صلاحیات ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میں جس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ بنی آدم کو میں نے مکرم کیا ہے. یہ سب سے زیادہ کریم ہے، سب سے زیادہ اللہ نے اس پہ کرم کیا، اس پہ سب سے زیادہ کرم ہے اللہ کا. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے دوسرے جانوروں میں اپنے سے زیادہ صلاحیتیں نظر آتی ہیں. بہت سے جانوروں میں طاقت ہم سے زیادہ ہے، کسی میں سونگھنے کی حس ہم سے زیادہ تیز ہے، اکثر جانوروں کی نگاہ ہم سے زیادہ تیز ہے، سننے کی صلاحیت ہم سے زیادہ تیز ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ تیز ہے، چکھنے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت. میں مثالیں اگر پیش کرنا چاہیں، اگر آپ چاہیں میں مثالیں بھی دے سکتا ہوں. دیکھیں بہت سے جانور ہیں ہم سے زیادہ تیز سونگھ لیتے ہیں. عقاب جب ہوا میں ہوتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ ہم سے 300 سے 400 گنا زیادہ تیز اس کی نگاہیں ہوتی ہیں. ایک عقاب جب اڑ رہا ہوتا ہے نا، دریا میں مچھلی کو دیکھتا ہے، اس بلندی سے چھلانگ لگاتا ہے، دریا کے اندر جاتا ہے، سمندر کے اندر اترتا ہے، مچھلی کو پکڑتا ہے اور اڑ کے چلا جاتا ہے. اتنی نگاہیں تیز ہوتی ہیں، صلاحیت انسان سے زیادہ ہے. لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے. نگاہیں تو عقاب کی زیادہ تیز ہیں. اور بہت سے جانوروں کی مثالیں دے سکتا ہوں، کسی کی سونگھنے کی حس ہم سے زیادہ تیز ہے، کسی کی سننے کی. اب یہ انسان کی صلاحیات ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، یہ ساری صلاحیات میں نے مختلف جانوروں میں دی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں میں نے انسان کو دی ہیں کہ اس کو سب سے مکرم بنایا ہے. میں نے جو سیکھنے کی صلاحیت، جو شعور کی، عقل کی، علم کی صلاحیت انسان میں دی ہے، وہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. وہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے، نہ جنوں میں ہے، نہ ملائکہ کے اندر ہے. سب سے اچھی سیکھنے کی صلاحیت انسان کے اندر ہے. انسان شعور ایسا رکھتا ہے، عقل ایسی رکھتا ہے. اور خدا نے جب پہلا سورہ بھی نازل کیا تو اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا. آگے جانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ الذی علم بالقلم، وہ اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے. خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے خلق کیا ایک علق سے، ایک ٹکڑے، یعنی ایک لوتھڑے سے، خون کے ایک لوتھڑے سے خلق کیا. لیکن اللہ کہتا ہے اگر اپنے آپ کو دیکھو کہاں سے شروع ہوئے، کن کمالات پہ پہنچتے ہو. توجہ چاہوں گا، امیر رومین کے جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا کہتے ہیں دیکھو انسان اول نطفہ و آخر جیفا کا ابتدا بھی نجاست ہے، انتہا بھی مردار ہے، نجاست ہے، اور بیچ میں جو زندگی ہے انسان نجاستوں سے بھرا ہوا ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو اشرف سمجھتے ہوئے اتنا متکبر ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان خدائی تک کا دعویٰ کر دیتا ہے. انا ربکم الاعلی، یہ کہنے لگتا ہے میں ہی تمہارا خدا ہوں. کہ اگر انسان کو خود اپنی معرفت ہو جاتی تو کہتا پروردگارہ مجھ سے چھوٹا بندہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے چھوٹا کوئی بندہ نہیں ہے. لیکن انسان افتخار فخروں کے اندر کہاں تک چلا جاتا ہے. آئیں ذرا میں پیش کروں آپ کے سامنے جو حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے جو آپ نے کہا کہ انسان کتنی سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں جب نہج البلاغہ کے ان جملوں کو پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری کیفیت بدل جاتی ہے. اس جملے کو سوائے باب مدینۃ العلم کے کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا تھا. مولا فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جاتا ہے، ہر ظرف. برتن، ایک گلاس ہوتا ہے نا، اس میں 250 ملی لیٹر کی گنجائش ہوتی ہے. آپ اس کو رکھیں، 250 ملی لیٹر کی گنجائش ہے. 1 لیٹر ڈالیں گے آئے گا پھر بھی 250 ملی لیٹر. 750 ملی لیٹر بہہ جائے گا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ لے نہیں سکتا. تو مولا فرماتے ہر ظرف بھر جاتا ہے. ایک جگ میں 2 لیٹر کی گنجائش ہے، آپ 3 لیٹر ڈال دیجئے بہہ جائے گا. اس میں صلاحیت صرف 2 لیٹر کی ہے. ایک بہت بڑا کمرہ لے لیجئے، اس میں ہزاروں لیٹر آ جائیں گے، لیکن پھر بھی بھر جائے گا. مولا فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جاتا ہے الا وعاء العلم، لیکن علم کا ظرف کبھی نہیں بھرتا. اللہ
بہت بڑا جملہ ہے. اے کاش کہ موجودہ سائنسدان کو یہ جملہ دیا جاتا, کہتے کہ اس پہ پی ایچ ڈیاں کرو. ایک پی ایچ ڈی نہیں, مولا کے اس ایک جملے پہ پوری زندگی سارے سائنسدان تحقیق کرتے رہیں تو مولا کے ایک جملے کو نہیں سمجھ سکیں گے. حضرات آج دنیا مولا کے ایک جملے کو نہیں سمجھ سکتی. مولا اس زمانے میں فرما رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. ایک بہت بڑے برطانیہ کے سائنسدان نے کہا تھا اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پوچھتا چاند پہ کیسے پہنچنا ہے. ابھی چاند پہ نہیں پہنچے تھے, 60-70 سال پہلے کی بات. حضرات ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں جہاں علم مرکز ہے ہر چیز کا. علم, تعلیم, سب سے ضروری چیز زندگی کی علم ہے. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو علم دیا ہے, انسان کو علم دیا, کسی اور کے پاس علم نہیں ہے. ابھی تلاوت بھی کر رہے تھے قاری صاحب, تو کیا کہہ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن. اللہ وہ کون ہے؟ خلق الانسان, جس نے انسان کو خلق کیا. پتہ نہیں توجہ ہے, ہمارا موضوع انسانیت ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے وہ رحمان, الرحمن, اللہ اپنی خود صفت بیان کرتا ہے, کہتا ہے خلق الانسان, وہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو خلق کیا. اس کو بنانے کے بعد اسے بھی فخر ہے, وہ کہتا ہے جنوں کو نہیں بنایا, ملائکہ کو نہیں. ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے اگر چاہے تو پورے ایک شہر کو, پوری بستی کو اپنے ایک پر سے عذاب دے دے. قوم لوط کو کیا کیا تھا؟ ایک فرشتے نے اپنے پر میں پوری قوم کو اٹھایا, پورا شہر اٹھا کے میلوں اڑا کے لے گیا. اللہ نے کہا واپس پھینک دے, اس نے اٹھا کے پھینک دیا. امام کہتے ہیں جب دوبارہ اگلے دن وہاں پہ جناب لوط پہنچے تو کہا یہاں نئی بستی بس گئی ہے. اللہ نے کہا ایک لحظے میں وہ سمجھتے تھے میرے سامنے ان کی قدرت ہے, میرے ایک ادنا سے غلام ایک فرشتے کے سامنے قدرت نہیں چلتی, اور اعتراض رہے ہیں میرے سامنے, میری مخالفت کر رہے تھے. حضرات وہ خدا جس نے اتنے اتنے بڑے ملائکہ خلق کر دیے, اس نے یہ نہیں کہا الرحمن خلق الملائکہ, نہیں, وہ اللہ انسان کو بنانے کے بعد کہتا ہے الرحمن خلق الانسان. وہ اللہ وہ ہے کہ جو رحمان ہے لیکن اس نے انسان کو خلق کیا. اسے ناز ہے اس مخلوق پہ. کہا کہ جب یہ اپنی خواہشات پہ, اپنے جذبات پہ, اپنی تمام ترین جذبات و خواہشات پہ قابو پا لیتے ہیں تو ملائکہ سے بہتر ہو جاتے ہیں. علم الانسان, اس نے انسان کو تعلیم دی ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے علم, تعلیم. جناب آدم کو علم پہ فوقیت تھی سارے ملائکہ پہ. کتنی عبادت تھی ملائکہ کی. ابلیس نے کیا جملہ کہا تھا؟ آئیں ذرا امیر المؤمنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے ہیں کہ اس کا نام عزازیل تھا. اس نے 6000 سال عبادت کی تھی, 6000 سال. جب اللہ نے جناب آدم کے کو مٹی سے خلق کیا, کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا میں حکم دوں گا سب سجدے میں گر جاؤ, تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو سجدہ نہیں کرے گا. سب ملائکہ تڑپنے لگے, رونے لگے. بار بار ابلیس کے پاس جاتے تھے, ہمارے لیے دعا کر دے. وہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ ایک سجدہ نہیں کرے گا, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس پہ لعنت کرے گا, اس پہ خدا خود اپنی لعنت بھیج دے گا. تو ملائکہ رو رو کے کہتے تھے اے عزازیل ہمارے لیے دعا کر دے کہ وہ میں نہ ہوں. مولا کہتے ہیں سب کے لیے ایک ایک جو بھی آتا تھا دعا کرتا تھا, پروردگارہ یہ نہ ہو جس پہ تیری لعنت ہو. کہ لیکن کبھی اپنے لیے دعا نہیں کرتا تھا, کہتا تھا مجھ جیسا کون ہوگا. اپنے لیے پوری زندگی اس نے کبھی دعا نہیں کی. کہا کہ کبھی اپنے لیے دعا نہیں کرتا, اتنا متکبر تھا. کہ جب وقت آیا تو وہ وہی تھا جس پہ خدا کی لعنت تھی. کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کر آدم کو, نفخت فیہ من روحی, واقعی میں نہیں پورا پیش کرنا چاہتا, جس میں نے اپنی روح پھونکی ہے. کہا پروردگارہ ایک سجدہ معاف کر دے, میں نے 6000 سال عبادت کی ہے, جتنی کی ہے اس سے زیادہ عبادت کروں گا. اللہ نے کہا ایک سجدہ کر لے, آئندہ کوئی عبادت کے لیے نہیں کہوں گا. کہا اسے سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا دیکھ آزمائش یہی ہے, انسان آزمائش کے لیے خلق ہوا ہے. جو خدا کے بنائے ہوئے کو نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے.
عاجل جو خدا کا بنایا ہوا ہو اسی کو ماننا ضروری ہے. اللہ نے کہا میں نے آدم کو بنایا, میں نے بنایا اسے اپنا نمائندہ, یہ میرا نمائندہ ہے. حضرات اب یہ تعلیم ہے, علم ہے جو انسان کو فوقیت دیتی ہے, علم ہے جو ہر چیز کی شناخت دیتا ہے, علم ہر چیز کو پہچاننے کی انسان میں صلاحیت دیتا ہے. یہ علم تھا. میں ایک جملہ صرف پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جناب امیر کہتے ہیں, بلکہ شاید امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت, محمد وعجل فرج, کہ نور کے ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا شیطان, جن تھا, وکان من الجن. کو یہ نہ کہے کہ کیا مطلب شیطان ایسا کیوں ہو گیا, نہیں, وکان من الجن قرآن کی آیت ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا, فرشتوں میں نہیں تھا. ملائکہ اسے لے گئے تھے, زمین پہ عبادت کر رہا تھا کہ پروردگارہ یہ زمین پہ رہ کے اتنی عبادت کرتا ہے, ہم اسے آسمان پہ لے آئیں. اللہ نے کہا تمہاری مرضی ہے, میں نہیں کہتا. انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جب آزمائشیں ہوتی ہیں, امتحان ہوتے ہیں, تو ایمان اس وقت کھل کے سامنے آتا ہے. کس کے پاس ایمان تھا, کس کے پاس صرف دکھاوا تھا. انہوں نے کہا نہیں, پروردگارہ اتنی عبادت کرتا ہے, اس کو آسمان پہ لے آئے. جب آسمان پہ لے آئے تو وہ اور عبادت کرنے لگا کہ اب تو مجھے ترقی ملنے لگی ہے, اور عبادت کرنے لگا. چھٹے امام کہتے ہیں, علل الشرائع کے اندر شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ممبر نور پہ بیٹھا, ملائکہ کو درس دے رہا تھا, ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی. جیسے تسبیح چھوٹی گرنا چاہتی تھی, 60,000 نور کے ملائکہ فوراً دوڑے کا اس سے پہلے کہ ہمارے استاد کی تسبیح گرے ہم پکڑ لیں. امام کہتے ہیں کہ اسے لطف آنے لگا, مزہ آنے لگا, کہ آئندہ تو خود پھینکا کروں گا, اتنے فرشتے میری تسبیح کے لیے دوڑتے ہیں. دلوں کے بھید تو خدا جانتا ہے, ملائکہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے تھے. خدا نے کہا دیکھو میں باطن کو جانتا ہوں, باطن کو دیکھ کے انتخاب کرتا ہوں, کسی کو محمد بناتا ہوں, کسی کو علی بناتا ہوں. غور فرمایا آپ نے, یہ باطن صرف خدا جانتا ہے. حضرات وقت تو گزر گیا, جس دن آزمائش ہوئی ابلیس کے سارے راز کھل گئے, سارے راز کھل گئے. جب آزمائش کا وقت آیا, جب امتحان ہوا, یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے. قرآن میں ایک آیت ہے, جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں, انسان کے متعلق, ہمارا موضوع انسانیت ہے نا, انسان کیسا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول رب اکرمن. اللہ کہتا ہے جب ہم انسان کی آزمائش کرتے ہیں نا تو اس کو بہت زیادہ نعمتیں دے دیتے ہیں. آزمائش کرتے ہیں, امتحان کرتے ہیں تو بہت سی نعمتیں دے دیتے ہیں. فیقول رب اکرمن واما اذا ما ابتلاه ربه فقدر علیہ رزقه فیقول رب اہانن. اور جب ہم آزمائش کرتے ہیں, رزق چھین لیتے ہیں, تو کہتا ہے کہ رب نے تو میری توہین کر دی, مجھ سے چھین لیا. اللہ کہتا ہے میں دولت دیتا ہوں تو آزمائش کے لیے, چھینتا ہوں تو آزمائش کے لیے. کچھ ایسے ہیں دولت ملنے پہ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے, کچھ جب چھن جاتے ہیں تو اس وقت عبادت کرتے ہیں پروردگارہ دے دے, ابھی کچھ نہیں. دیکھیں انسان کیسا, کوئی انسان کیسا, کوئی کیسا. اللہ کہتا ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جب تک کچھ نہیں نہ ملتا بہت عبادت کرتے ہیں, پروردگارہ مجھے عطا کر دے. جب کچھ نہیں ہے تو مانگتے رہتے ہیں, جب مل جاتا ہے کہتے ہیں اب عبادت کیوں کروں, اللہ نے سب کچھ دے تو دیا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جب اللہ نے نہیں دیا تو عبادت کرتے ہیں, کیا پروردگارہ دے دے, تو نے دے رکھا ہے, تیرا شکر ہے, عبادت. جیسے چھنا کہتے ہیں اب عبادت کیوں کروں, اللہ نے سب کچھ چھین تو لیا. اللہ کہتا ہے دیکھو میں جب نعمتیں دیتا ہوں یہ میری رضایت کی علامت نہیں, جب چھینتا ہوں تو ناراضگی کی علامت نہیں. دیتا ہوں نعمتیں تو آزمائش کے لیے, چھینتا ہوں تو آزمائش کے لیے. تمہارا یہ کام ہے کہ جب اللہ نعمتیں دے تو ان کے حق ادا کرو جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں. اور جب نعمتیں نہ ہوں تو اس وقت شکر ادا کرو, ہر حال پہ کہو الحمدللہ, الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. ایک حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں, بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. امیر المومنین کی جس بات کو شروع کیا تھا, برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. حضرات میں جب بھی اس حدیث کو بیان کرتا ہوں
تو ایک کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے. مسجد نبوی ہے, ذرا کچھ دیر کے لیے ماحول ذہن میں لے کے آئیے گا. مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ حضرات؟ ذرا ماحول ذہن میں لے کے آئے گا. مسجد نبوی ہے, رسول خدا امیر المؤمنین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں اکیلے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. قریب میں جناب سلمان ہیں. جب راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی نا رسول خدا میں اور علی مرتضیٰ میں, تو ہر ایک کو اجازت نہیں دیتے تھے, دیکھتے تھے کہ اس کا مقام کتنا ہے, اس حساب سے پھر کلام کرتے تھے. کوئی نہیں سن رہا, صحابہ میں اور کوئی نہیں ہے, صرف ایک جناب سلمان بیٹھے ہیں, جناب سلمان فارسی قریب میں بیٹھے ہیں. رسول خدا مخاطب ہیں حضرت امیر سے اور فرما رہے ہیں یا علی, اگر آپ سننا پسند کریں تو مجھ محمد کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں. کس سے کہا؟ امیر المؤمنین سے. رسول خدا نے کہا کہ اے علی مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہے, اگر آپ سننا پسند کریں. تو جانتے ہیں جناب امیر نے کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول خدا, آپ کو پسند ہو اور علی کو سننا پسند نہ ہو. دیکھیں علی علی ہے, جس کو اس حد تک عشق ہو رسول خدا سے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. یہ عشق ہے. کہا یا رسول خدا آپ کو پسند اور مجھے سننا پسند نہ ہو. فرمائیے یا رسول خدا. بہت شوق کا اظہار فرمایا. جناب سلمان بھی سن رہے ہیں. تو جناب ختمی مرتبہ نے فرمایا یا علی مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے. پہلی چیز, مجھے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار بہت زیادہ پسند ہے, کیونکہ ہر نماز لقاء اللہ ہے, اللہ سے ملاقات ہے. تو مجھے اللہ سے ملاقات کا انتظار رہتا ہے, اگلی نماز کب آئے گی. بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ. اپنے تنہائی میں جا کے سوچئے گا اس کو. کہا دوسرے یا علی مجھے تشییع جنازہ میں شرکت کرنا بہت زیادہ پسند ہے. جنازے میں یعنی غسل و کفن میں شرکت کرنا, جنازے میں شرکت کرنا, دفنانے میں شرکت کرنا بہت زیادہ پسند ہے. اور تیسرے یا علی مجھے مریض کی, بیمار کی عیادت بہت زیادہ پسند ہے. بیماروں کے پاس جانا, ہر قدم پہ گناہان کبیرہ معاف ہوتے ہیں. جب کسی مومن بیمار کو ملنے جائیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں. کہ یا علی مجھے یہ 3 چیزیں بہت پسند ہیں. جیسے ہی پیغمبر اسلام نے بیان کیا نا تو امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو مجھ علی کو بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. تو اب رسول خدا نے شوق کا اظہار کیا. رسول خدا کو بے انتہا محبت تھی امیر المومنین سے, سب سے زیادہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے. جب معراج پہ بھی گئے تھے نا تو اس وقت خود رسول خدا نے, تفسیر صافی میں ہے, میں نے خود پڑھا, مرحوم آیت اللہ فیض کاشانی نے لکھا ہے کہ رسول خدا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نے کیسے بات کی؟ کہا میں نے بھی اللہ سے سوال کیا, یا اللہ انت کلمنی ام علی, پروردگارہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو کہا خدا نے جواب دیا کہ میں بات کر رہا ہوں. کہا پروردگارہ پھر یہ علی کا لہجہ کیوں؟ کہا حبیب میں دلوں کے راز جانتا ہوں. میں نے دیکھا کہ جب آپ مجھ سے تنہائی میں کلام کرنے لگے تو اضطراب سے محسوس کر رہے ہیں, ایکسائٹڈ جب انسان ہو جاتا ہے کہ میں خدا سے مخاطب ہوں, تو اے حبیب میں نے آپ کے دل میں جھانک کے دیکھا, آپ کے دل میں سب سے قریب علی کو پایا, تو میں نے آپ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. تو یہ سب نے شیخ نے لکھا کہ اب کہ اتنی محبت تھی تو اب امیر المومنین نے کہا یا رسول خدا اگر آپ اجازت دیں تو مجھ علی کو بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. تو رسول خدا نے کہا یا علی فرمائیے, میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں. بہت شوق کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, الجہاد بالسیف والصوم فی السیف واکرام الضیف. یا رسول خدا راہ خدا میں تلوار سے جہاد مجھے بہت زیادہ پسند ہے. دوسرے مجھے گرمیوں کے روزے بہت زیادہ پسند ہیں. اللہ اکبر. امیر ان کو گرمیوں کے روزے جب سختی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے اس میں بہت لطف آتا ہے کہ میں صرف خدا کے ساتھ ہوں. اور تیسرے مجھے مہمان کی خاطر تواضع بہت زیادہ پسند ہے. اکرام الضیف جب کوئی مہمان آتا تھا تو مولا خود سے اس کے ہاتھ دھلاتے تھے پانی ڈال کے. ایک آدمی گھر پہ آیا کہ مولا میں تو آپ کا کتنا سا غلام ہوں, مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آپ پانی ڈال رہے ہیں اور میں ہاتھ دھو رہا ہوں. کہ مجھے مانتا ہے؟ کہ بہت, اگر آپ کہیں میں جان دے سکتا ہوں. کہ پھر میں حکم کرتا ہوں ہاتھ دھو, میں دھلواؤں گا. حضرات
اگر علی سے انسانیت کو نہیں سیکھ سکتا پھر کسی سے نہیں سیکھ سکتا. تو حضرات اتنی مہمان کی خاطر تواضع پسند تھی جس بات کے لیے میں نے زحمت کی ہے. اب تک بولنے والے کون تھے؟ بولنے والے دونوں معصوم تھے. ایک معصوم بول رہا تھا, دوسرا معصوم سن رہا تھا, اور قریب میں جناب سلمان بیٹھے تھے. اب جب دونوں معصوم بول چکے تو جناب سلمان نے کہا یا رسول خدا اگر آپ اجازت دیں, یا علی مرتضی اگر آپ اجازت دیں تو مجھ سلمان کو بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. یہ اتنی تربیت کر دیتے ہیں کہ جن کی تربیت کرتے ہیں پھر ان کی بھی پسند سننا پسند کرتے ہیں. اب دونوں رسول خدا نے, علی مرتضی نے جناب سلمان کی طرف رخ کیا اور محبت کا اظہار کیا, شوق کا اظہار کیا. دیکھیں یہ انسانیت سکھا رہے ہیں کہ جس غلام کو ہم نے تربیت کر کے مسلمان نہیں سلمان بنا دیا, اب ہم دونوں اس کی بات کو سننا پسند کرتے ہیں. اب دونوں نے فوراً جناب سلمان کا رخ کیا کہ سلمان آپ کو کیا پسند ہے, سننا چاہیں گے جناب سلمان کی پسند؟ تو جناب سلمان نے پہلی بات کہا یا رسول خدا مجھے 3 چیزیں جو پسند ہیں. پہلی بات, مجھے آپ دونوں بھائیوں کی اسی طرح سے بیٹھ کے گفتگو سننا بہت زیادہ پسند ہے. کہا آپ دونوں کی گفتگو سننا بہت زیادہ پسند. کہا دوسرے یا رسول خدا مجھے آپ کے بھائی علی کے چہرے کی زیارت بہت زیادہ پسند, کیونکہ آپ ہی نے فرمایا نا کہ النظر الی وجہ علی عبادت. 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, کعبہ کو دیکھنا عبادت, اور ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت. حضرات ماں باپ کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت. یہ انسانیت ہے جو حبیب خدا نے سکھائی. جیسے جناب سلمان نے بیان کیا نا, کہا کہ دوسرے مجھے آپ کے بھائی علی کے چہرے کی زیارت بہت زیادہ پسند. کہا کہ تیسری چیز کیا پسند ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا یا رسول خدا مجھے مسجدوں کو آباد رکھنا بہت زیادہ پسند ہے. بنانا نہیں, تعمیر کرنا نہیں, آباد رکھنا. بنا بہت سے لوگ دیتے ہیں پھر آتے نہیں ہیں. کہا انہیں آباد رکھنا, مسجد امام بارگاہ کی صفائی کرنا, ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا. دیکھیں حضرات ملائکہ مسلسل زمین پہ آتے ہیں. یہ ملائکہ کہاں آئیں گے؟ مساجد میں, امام بارگاہوں میں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہوگا. اگر ان کی کمپنی محسوس کرنا چاہتے ہیں, ان کی صحبت محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ان مقامات پہ آئیں, آپ کو ان کی صحبت محسوس ہوگی. حضرات جیسے جناب سلمان فارسی نے بات کو تمام کیا نا, جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے حبیب خدا, اے رسول خدا, درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کی آل پر. یا رسول خدا اگر آپ اجازت دیں تو مجھ جبرائیل کو بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. کہ مجھ جبرائیل کو بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. اب جناب ختم مرتبہ نے کہا جبرائیل بیان کریں. حضرات انسانیت کیا چیز ہے, جو میں نے موضوع شروع کیا تھا ذرا رب کو دیکھیے گا یہاں پہ جناب جبرائیل کے ساتھ. کہا کہ یا رسول خدا پہلے مجھے بیماروں کی, مریضوں کی عیادت بہت زیادہ پسند ہے. ذہن میں ہے نا کہ یہ رسول خدا کی پسند ہے. دوسرے مجھے مہمان کی خاطر تواضع بہت زیادہ پسند ہے. یہ مولا علی کی, مولا مشکل کشا کی پسند ہے. کہا تیسرے مجھے مسجدوں کو آباد رکھنا بہت زیادہ پسند ہے. یہ جناب سلمان کی پسند ہے. اب آپ نے سوچا کہ جناب سلمان کا مقام کیا ہے؟ ان کی پسند جناب جبرائیل کی پسند ہے, اسی لیے منا اہل البیت کی منزل پہ فائز ہے. حضرات جیسے ہی جناب جبرائیل نے تمام کی اپنی بات, فوراً کہا یا رسول اللہ, اللہ بھی آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجتا ہے, اور خدا فرماتا ہے کہ اس خدا کو بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. آپ نے سب کی سن لی, خدا کی بھی سن لی تھی. آئیں ذرا خدا کی بات کو پیش کروں. کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے پہلے تو اس کو وہ زبان بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ یا اس کا ذکر کرے یا آپ کا یا آپ کی آل کا.
غور فرمایا آپ نے کہ اللہ نے کہا مجھے وہ زبان بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ اس کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے یا اس کے رسول کا یا پھر رسول کی آل کا ذکر کرے، اللہ کو وہ زبان کا۔ دوسرے کا اللہ فرماتا ہے مجھے وہ دل بہت زیادہ پسند ہے جو میرے خوف سے بھرا رہے، اور کا تیسرے خدا فرماتا ہے مجھے وہ جسم بہت زیادہ پسند ہے کہ جس پہ مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، بلائیں آئیں، لیکن کبھی مجھ سے شکوہ نہ کرے کہ میں ہی کیوں، ہمیشہ ہر حال میں کہے پروردگارہ تیرا شکر ہے، ہر حال پہ میرا شکر ادا کرے، کبھی مجھ سے شکوہ نہ کرے، مجھ سے لڑے نہ۔ حضرت انسانیت کی ایک علامت یہ ہے کہ خدا بندہ ہے، یعنی انسان اللہ کا بندہ ہے۔ کیسا عجیب و غریب بندہ ہے جو اللہ سے لڑنے لگتا ہے، خدائی کے دعوے کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، لیکن اگر بندہ بن جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے، کہا موسیٰ اگلی مرتبہ جب آنا تو اپنے سے حقیر شے کو اپنے ساتھ لے آنا۔ جناب موسیٰ تلاش کرنے لگے مجھ سے حقیر کون ہے، کسی کو دیکھا، بہرحال روایت کے الفاظ ہیں، کسی کو دیکھا کہا یہ بعمل نہیں ہے، پھر سوچا نہیں لیکن اہل ایمان تو ہے، اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر کہا یہ اللہ کو نہیں مانتا اسی لیے چاہتا ہوں، یہ حقیر ہے، کہا نہیں لیکن مخلوق تو ہے۔ آخر میں سب کو چھوڑ کے کوہ طور پہ اکیلے پہنچے، اللہ نے آواز دی کہ موسیٰ کس شے کو ساتھ لائے ہو، میں نے حکم دیا تھا نا اپنے سے حقیر کو اپنے ساتھ لے کے آنا، کہ پروردگارہ مجھ سے حقیر میرا نفس ہے، میں اسی کو لایا ہوں۔ کہ موسیٰ اگر کسی اور کو ساتھ لے آتے میں نبوت بھی چھین لیتا، قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیتا، تمہاری عصمت کی علامت یہی ہے کہ اپنے سے حقیر نہیں سمجھتے۔ کتنا بلند ہے انسان اگر اپنے سے کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ کہتا ہے جو اپنے آپ کو جھکا کے میرے سامنے پیش کرتا ہے پھر میں اس کو بہت بلند بنا دیتا ہوں۔ جملہ پیش کروں، حضرت توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ بندگی کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر کے پیش کرے۔ حضرات میں جملے کو جب سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ حضرت امیر کے متعلق ملتا ہے کہ جب کوفے کے یتیم بچوں کے درمیان میں جاتے تھے نا، وہ یتیم بچے بہت غریب ہوتے تھے، اکثراً بہت فقیر ہوتے تھے، غریب گھروں کے بچے تھے کیونکہ باپ تو تھا نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، تو مولا زمین پہ خاک پہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے اے بچوں آؤ میں تمہارا باپ ہوں، میرے ساتھ کھیلو۔ تو ایک مرتبہ آپ کے چاہنے والے ساتھ میں تھے، انہوں نے ایک بچے سے کہا کہ بیٹا اپنا پاؤں ہٹاؤ، تمہیں نہیں پتا تم نے امیر المؤمنین کی ران پہ اپنا پاؤں رکھ دیا ہے، تمہیں نہیں معلوم یہ کائنات کے امیر ہیں؟ مولا نے کہا خبردار تم ساتھ آئے ہو ٹوکنا مت، اگر اس یتیم بچے کو باپ کی محبت ملی ہوتی یہ میرے ساتھ اتنی انسیت نہ کرتا۔ حضرات وہ جو کسی کے بچے کو اتنی محبت دے، اگر وہ دنیا کو انسانیت نہیں سکھا سکتا تو اس سے باعظمت اور کون ہوگا؟ حضرات اس سے باعظمت کائنات میں کیوں کوئی ہوگا؟ کہ اللہ نے دیکھا نا کہ جب یہ اپنے آپ کو میرے بندوں کے سامنے اتنا بالکل ان کے درجے پہ آ کے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھیلے، تو اللہ نے کہا اے علی پھر تو ہی علی ہے، علی علی ہے کہ جو اس طرح سے بچوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جائیں، کبھی محسوس نہ ہونے دے میں امیر المؤمنین ہوں، میں مولائے کائنات ہوں۔ انسانیت یہ ہے کہ اپنے انسان جب سکھاتے تھے، جب پڑھاتے تھے تو کہا کہ دیکھو جس کو سکھاؤ اس سے اپنے سے حقیر نہ سمجھو۔ میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، بات کو آگے بڑھا دوں گا تاکہ مجمع میرا جس طرح سے میرے ساتھ چل رہا ہے میں دیکھتا ہوں، مجھے لوگ بتاتے بھی ہیں کہاں کہاں تک لوگ بیٹھے ہیں، بہت دور تک لوگ، کس کس دور علاقے سے لوگ تشریف لاتے ہیں، صرف عشق حسین میں لوگ کتنی دور دور سے آ رہے ہیں اہل بیت کا تذکرہ سننے کے لیے۔ میرے دل سے دعا نکلتی ہے مولا جناب سیدہ سب کو سلامت رکھیں جو ان کے بیٹے کے پرسے کے لیے بی بی کے پاس آ رہے ہیں، یہاں پہ اس فرش عزا پہ آ رہے ہیں، بی بی آپ کا آنا قبول فرمائیں۔ حضرت ایک جملے کو پیش کروں گا کہ انسان، یہ تعلیم انسان کو تواضع سکھاتی ہے، تواضع یعنی انکساری یعنی جھکاؤ، اکڑ نہیں سکھاتی، جھکاؤ سکھاتی ہے۔ سعدی شیرازی کہتا ہے کہ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے،
جس درخت پہ پھل نہ ہو وہ اکڑا کھڑا رہتا ہے، وہ بہت اکڑ کے کھڑا رہے گا کیونکہ اس پہ پھل نہیں ہے. کہ جس درخت پہ پھل ہوگا وہ خود بخود جھک جائے گا. پھل جھکا دیتا ہے. کہ علم انسان کو تواضع اور انکساری دیتا ہے اور جہالت انسان کو اکڑ دیتی ہے. جہالت انسان کو اکڑ دے دیتی ہے. آئیں جس جملے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں. قرآن کی آیت ہے جس کو پیش کروں گا اور پھر امیر المؤمنین کے چند 2 جملے فضائل کے پیش کروں گا کہ جس سے آپ کو ان کی عظمت کا اندازہ ہو. حضرات کون ہیں حضرت امیر المؤمنین؟ یہ جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی آیت ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم وکنتم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے بطن سے شکم مادر سے پیدا کیا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس خالق نے تمہیں علم دیا. تم خلق ہی علم کے لیے ہوئے ہو. پیدائش سے انسان سیکھنا شروع کرتا ہے، پوری زندگی سیکھتا رہتا ہے. جس نے کہہ دیا نا اب میں کچھ نہیں سیکھنا چاہتا، میں نے بہت کچھ سیکھ لیا، اب سمجھ لیں اس کا سوال شروع ہو گیا. جب تک انسان سیکھتا رہے اس کا علم باقی رہتا ہے. انسان علم کے لیے خلق ہوا. توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ انسان علم حاصل کرنے کے لیے خلق ہوا. حضرات اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کو خلق کیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم وکنتم لا تعلمون شیئا. ہر انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا. لا تعلمون شیء ہوتا ہے یعنی کوئی علم نہیں رکھتا. اللہ کہتا ہے لیکن اہل ذکر سے سوال کرو. اہل ذکر سے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم لا تعلمون ہو یعنی علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. اللہ کہہ رہا ہے سب کو میں نے ایسا ہی خلق کیا جو علم نہیں رکھتے. تو اب اہل ذکر وہ ہوگا جس سے علم انسان حاصل کر سکے جو وقت ولادت پہ یہ کہے کہ اے حبیب خدا اے رسول خدا اگر آپ اجازت دیں تو میں توریت کی تلاوت کروں، اگر آپ اجازت دیں میں زبور سناؤں، اگر آپ کہیں میں انجیل سناؤں، اور اگر آپ اجازت دیں میں قرآن سناؤں. ابھی نزول قرآن میں 10 سال باقی ہے، اہل قرآن سنا رہے ہیں. حضرات جب جیسے امیر المؤمنین نے کہا جناب رسول خدا نے اپنی جب زبان چسائی تو آپ نے کہا اگر آپ توریت کہیں توریت، زبور کہیں زبور، انجیل کہیں. آپ نے تینوں کتابوں کی تلاوت کی. فوراً رسول خدا نے کہا، مورخین نے یہی جملہ لکھا ہر کتاب میں موجود ہے، اے میرے بھائی علی اگر وہ انبیاء جن پہ توریت زبور انجیل نازل ہوئی تھی، موسیٰ داؤد اور عیسیٰ یہاں موجود ہوتے، وہ گواہی دیتے کہ اے علی آپ ان کی کتابوں کا ان سے بہتر تلاوت کرتے ہیں. پھر کہا یا رسول خدا اگر اجازت دیں قرآن سناؤں، تو سب مورخین نے لکھا آپ نے سورہ مؤمنون کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، بے شک مومن ہی فلاح پانے والے ہیں. میں نے بہت سوچا کہ آپ نے اسی سورہ کی تلاوت کیوں کی، تو میرے ذہن میں آیا کیونکہ علی امیر المؤمنین ہیں تو آپ نے اپنے ماننے والوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے آیت کی تلاوت فرمائی. حضرات ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے. پوری زندگی انسان علم حاصل کرتا رہے. آئیں اس جملے کے لیے پیش کرتا ہوں نہج البلاغہ میں کیا کیا الفاظ آئے ہیں علم کے لیے. حضرات اگر آپ ہماری اصول کافی کو اٹھا کے دیکھیں تو پہلے باب کا نام ہے کتاب العقل والعلم. پورے چیپٹر پہلے چیپٹر کا نام ہے، پہلے باب کا نام ہے عقل اور علم. سب سے زیادہ احادیث پوری دنیا میں عالم اسلام میں کسی مکتب میں اتنی احادیث نہیں ہے علم کے موضوع پہ اور عقل کے موضوع پہ جتنی ہمارے مکتب میں ہے، جتنی اہل بیت کے ماننے والوں کے مکتب میں. سب سے زیادہ احادیث اہل بیت نے کہیں عقل اور علم پہ. 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ. پوری دنیا میں کسی جگہ پہ آپ کو علم کی اتنی فضیلت نظر نہیں آئے گی جتنی اہل بیت کے ماننے والوں میں، جتنی خود اہل بیت کے الفاظ میں. ایک کتاب تقسیم کی جا رہی تھی لندن میں، اس میں 100 احادیث سے امیر المومنین کی 100 میکسمز آف علی ابن ابی طالب. لیکن جملہ لکھا تھا علی ابن ابی طالب کی 100 احادیث. اب 100 احادیث تھی، اس میں تعارف تو نہیں تھا کہ امیر المومنین کون ہے. ایک عیسائی نے کہا یہ کتاب مجھے دو، کہا لے لو. مفت ہے، کہا ہاں. پڑھنا شروع کی.
ایک ہفتے کے بعد دوبارہ واپس آیا, کہا کہ میں اور کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کس کی؟ کہا علی بن ابی طالب کی. ایک عیسائی تھا. ایک ہفتے میں کہا میں ان کی اور کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اس طرح سے کلام کرتے نہیں دیکھا اپنے کتاب میں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے نہج البلاغہ دی, اسے پڑھنے لگا. 6 مہینے میں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, 6 مہینے میں 1/3 نہج البلاغہ اس نے حفظ کر لی, انگریزی کی نہج البلاغہ. اور پوچھنے لگا کہ مجھے علی بن ابی طالب سے ملنا ہے, کہاں پہ ملوا سکتے ہو؟ جانتا تو تھا نہیں کون ہے علی بن ابی طالب, ایک کافر تھا بیچارہ. کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ علی جینا بھی سکھاتا ہے, مرنا بھی سکھاتا. کہ مجھے زندگی گزارنے کا اندازہ اب ہوا ہے کہ کیسے زندگی جی جاتی ہے, میں اب زندگی جینا سیکھا ہوں. کوئی زندگی کا ایسا موڑ نہیں ہے جس کے متعلق علی نے کچھ نہ کہا ہو. کچھ عرصے کتاب پڑھنے کے بعد کہا آؤ میں تمہیں علی سے ملواتا ہوں. اس کو مسجد میں لے آئے. کہ مولانا ذرا اس کو سمجھائیں یہ علی بن ابی طالب سے ملنے آیا ہے. جیسے اس نے امامہ بقبہ دیکھا پریشان ہونے لگا. کہ دیکھیے بات سنیں, میں اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, میں نے داعش کا بھی دیکھ لیا, طالبان دیکھ لیا, میں مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا, مجھے مسلمانوں سے کوئی لگاؤ نہیں, میں اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا, مجھے صرف اور صرف اس شخص علی بن ابی طالب سے ملنا ہے, میں صرف ان کا عاشق ہوں, ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو عالم دین نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی کوئی تبلیغ نہیں کروں گا تمہیں اسلام کی, تمہیں شوق نہیں ہے, میں بھی نہیں تبلیغ کروں گا, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ 100 سال پہلے علی بن ابی طالب کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا کہو گے؟ بہت حیران اور پریشان ہونے کے بعد کہنے لگا کہ 100 سال پہلے مسلمانوں میں اتنی قابل ہستی گزری ہے جیسے علی بن ابی طالب. نہیں, آپ شیعہ بن کے سن رہے ہیں اس بات کو. اور اگر میں کہوں کہ نہیں 200 سال پہلے, اب کچھ نہیں بولا. اور اگر میں کہوں کہ 500 سال پہلے, تو اب تعجب سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا. اور اگر میں کہوں 1000 سال پہلے, اور اگر کہوں 1400 سال پہلے یہ کلام کہا تھا جو آج پڑھ کے کہہ رہے ہو, کہ کون تھے یہ علی؟ 1400 سال پہلے وہ اپنے سے 14000 سال آگے تھا. کہ 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں. یہ کتاب پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی سے 14000 سال آگے تھے. کہ ابھی تم نے کچھ نہیں پڑھا, یہ تھوڑا سا کلام ہے. کہ کون تھے یہ علی؟ کہا کہ یہ علی رسول خدا کے بھائی تھے, ان کے داماد تھے, ان کے وصی تھے. اب بتاؤ اسلام میں انٹرسٹڈ ہو؟ کچھ دیر خاموش رہا. کہ اگر اسلام کے پیشوا کا نام علی ہے تو پھر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور فرمایا. کچھ دیر مطالعات کے بعد اس نے کہا, چند ہفتے بعد آیا, مولانا نے کہا اپنا نام بدلو. کہا نام بدل لوں گا لیکن میرے نام میں علی آنا چاہیے. کیا نام رکھا اس نے؟ پھر اس نے 12 اماموں کی تاریخ پڑھی. کہا ٹھیک ہے میں سب کو مانتا ہوں. تو اس نے خود اپنا انتخاب کیا نام. اس نے کہا میں اپنا نام رکھوں گا عبد العلی مہدی. کہا اس میں علی کی غلامی نظر آنی چاہیے, سمجھ میں آئے کہ میں علی کا غلام بنا ہوں, علی کی وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کیا. میں اس سے پہلے کہ مسائل پہ ایک جملہ پیش کروں گا. وہ کہتا ہے کہ میں نے امیر المؤمنین کا توحید پہ خطبہ پڑھنے کے بعد بہت سوچا. سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر آج کے موجودہ سائنسدان کو پی ایچ ڈی کرنے کے لالچ دو کہ 3 سال کی مہلت دے رہے ہیں, ذرا ایک ایسا خطبہ لکھ کے لے آ.
کہا کوئی 3 سال سوچ کے ایسا خطبہ نہیں لکھ سکتا جیسا علی نے ایک لہجے میں ادا کیا. کہا علی کا توحید پہ خطبہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا جیسا علی نے خدا کو سمجھا کوئی نہیں سمجھا. آپ نے غور فرمایا؟ حضرات آپ نے غور فرمایا؟ حضرات دربار عبید اللہ ابن زیاد میں جب جناب زینب کبریٰ خطبہ دے رہی تھی نا، تو امیر المومنین کے ایک بہت عاشق تھے، بہت ماننے والے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ مکفوف. مکفوف کہتے تھے کیونکہ ان کی دونوں آنکھیں تیر لگنے سے ضائع ہو گئے تھے. بہت شجاع تھے، بہت طاقتور تھے. ایک جمل میں ان کے تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی. دوسری صفین میں تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی. اب دیکھ نہیں پاتے تھے، نابینا تھے. عبید اللہ ابن زیاد کا دربار تھا، جناب زینب خطبہ دے رہی تھی. خطبہ جب ختم ہوا تو وہ جناب عبداللہ مکفوف کھڑے ہو گئے. کہا علی کی شہادت کو 20 سال گزر چکے ہیں، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے کہ علی کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہیں بی بی؟ یعنی آیا بی بی کی آواز ملتی تھی مولا سے؟ نہیں، آواز کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے وہ، کیونکہ بی بی کی آواز، مولا کی آواز بہت بھاری تھی. مولا جب ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے دیکھتے تھے نا، مولا کی آواز بہت بھاری تھی تو بڑے بڑے دشمن کا پتا پانی ہو جاتا تھا. بی بی کی آواز بھاری نہیں تھی تو پھر لہجہ کیوں کہا؟ کہ وہ جو نہج البلاغہ کا معیار تھا نا، اس معیار کا بی بی خطبہ دے رہی تھی. تو اب وہ کہنے پہ مجبور ہوئے یہ ہو نہ ہو علی کی بیٹی ہے، ہو نہ ہو یہ علی کی بیٹی ہے. ان کا لہجہ، فصاحت، بلاغت، کلام، معیار ہر طرح سے علی سے ملتا ہے. لگتا ہے اس بی بی کو علی نے پالا ہے، یہ علی کی پروردہ بی بی ہے. آج میں بی بی کے دونوں بیٹوں کے کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں بی بی کے بیٹوں کے مسائل کو پیش کروں، آج میں سب سے درخواست کروں گا، اپنے تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے درخواست کروں گا، آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جسے رسول خدا نے کہا ام المصائب. جسے رسول خدا نے ام المصائب کہا ہے. بھائی وقت نہیں ہے، میں بہت تیزی سے چلوں گا. امیر المؤمنین بے انتہا محبت کرتے تھے. ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے ہر باپ کو، لیکن اگر باپ علی ہو، بیٹی زینب ہو. جب میرے مولا نے اپنا کیپٹل تبدیل کیا نا، مدینے سے نجف، کوفہ اپنا کیپٹل منتقل کر دیا، تو مولا نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا میری بیٹیوں کو مدینے سے لے آؤ، مجھے بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں. مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، ساری روایت کو پیش نہیں کروں گا. امام حسن مجتبیٰ مدینے پہنچے، بہنوں سے کہا بابا بہت یاد کر رہے ہیں. جناب زینب نے تڑپ کے کہا ہمیں بھی بابا بہت یاد آ رہے ہیں. چلی جناب زینب، فوراً سب بیبیاں تیار ہوئیں، امام حسن مجتبیٰ نے عماریاں لگوائیں، سب لے کے چلے. جیسے ہی پہنچے نا کوفے، امام حسن مجتبیٰ اکیلے داخل ہوئے. مولا خطبہ دے رہے تھے. مولا نے اشارہ کر کے کہا بیٹا حسن علیک باللیل، بیٹا رات میں میری بیٹیوں کو لے کے آنا، دن میں کوفہ میں داخل نہ ہونا. ابھی میں کیسے ان جملوں کو پیش کروں گا. پھر ایک مرتبہ میرے مولا کھڑے ہوئے، کہا کوفے والو آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. رات میں، دن نہیں، آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. آج نبی کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں. آج نبی کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں، کوئی رات میں باہر نہ نکلے. ایک مرتبہ میرے مولا خود سے کوفے سے باہر نکلے، کہا میرے بیٹے حسن مجتبیٰ آپ ہٹ جائیے، بیٹا حسین آپ ہٹ جائیں، عباس میری بیٹی زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو. مہار کو پکڑا میرے مولا نے، اونٹنی کو چلانا شروع کیا. کچھ آگے بڑھے تھے، آوازی میری بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹانا. بیوی نے پردہ ہٹایا. میرے مولا نے کہا بیٹی ذرا باہر دیکھو.
بی بی نے فرمایا مولا کیا بات ہے؟ بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. بی بی نے پردہ گرا دیا. کچھ اور آگے بڑھے تھے, میرے مولا نے آواز دی کہ بیٹی ذرا دوبارہ پردہ ہٹانا. بی بی نے الماری کا پردہ کھولا, باہر دیکھا, کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. بی بی کچھ اور آگے بڑھی, میرے مولا نے دوبارہ آواز دی کہ بیٹی ذرا الماری کا پردہ ہٹانا. بی بی نے دوبارہ پردہ ہٹایا, کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا بازار ہے. جب بازار دکھایا نا بی بی سے رہا نہیں گیا. کہا بابا یہ چوک, یہ گلیاں, یہ بازار آپ عباس کو دکھائیں, بابا محمد حنفیہ کو بتائیں, بابا میں بازار میں نہیں آؤں گی. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا بیٹی کل یہی کوفے کا بازار ہوگا. بیٹی یہی بازار ہوگا. بیٹی رات کا وقت نہیں دن کا وقت ہوگا. ہاتھوں میں پتھر ہوں گے, باغیوں کے نعرے ہوں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں پیش کروں آپ کے سامنے مسائل. اجرکم اللہ. بس بھئی ذرا تصور کیجئے گا, شب عاشور ہے, ذرا اگر ایک لحظے کے لیے تصور کر سکیں, بیویاں اپنے اپنے خیموں میں شب عاشور اپنے اپنے خون کے ٹکڑے, اپنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ بیٹھی ہیں. امام حسین خیموں کے باہر سے گزر رہے ہیں. ایک بیوی ہے جو اپنے دونوں بیٹوں کے بالوں کو بار بار سنوارتی ہے. خدا پروردگارا یہ کیسا لہجہ ہے. ایک مرتبہ بیوی دونوں بیٹوں کے بالوں کو سنوارتے وقت جملہ کہہ رہی تھی, اے میرے شیرو تم حیدر کرار کے نواسے ہو, تم جعفر طیار کے پوتے ہو. بیٹا کل جب میدان میں جاؤ گے نا تو ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دینا. بیٹا میری ایک آخری وصیت ہے, اے میرے شیرو جب تم جنگ کرتے ہوئے فرات پہ پہنچو گے نا تو فرات پہ جانا لیکن پانی نہ پینا. چھوٹے بیٹے نے سوال کیا, اماں کیوں؟ کہا بیٹا ماموں کے بچے بہت پیاس ہے, سکینہ بڑی پیاسی ہے. اے میرے شیرو بس یہ یاد رکھنا کچھ دیر کی بات ہے, تمہیں تمہارے نانا علی مرتضی حوض کوثر پہ سیراب کریں گے, سکینہ بڑے پیاسی رہے گی. اجرکم اللہ. بس بھئی میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا. ایک مرتبہ شب عاشور گزری, صبح عاشور نمودار ہوئی. جناب زینب نے آواز دی, بھیا عباس ذرا میرے بھائی حسین کو بلانا. جناب عباس آئے. کہا مولا آپ کو آقا زادی نے, آپ کو جناب سیدہ نے بلایا ہے, جناب زینب کبریٰ نے بلایا ہے. آئے تشریف لائے. کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا بات ہے, آپ میرے بیٹوں کو اجازت نہیں دے رہے. کہا کہ زینب شاید عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو. کہا نہیں مولا نہیں آقا بھیا, میں بھائی اپنے شوہر سے اجازت لے کے آئی تھی, میرے دونوں بیٹوں کو اجازت دیجئے. اگر دیکھ سکے جناب سید الشہداء نے ایک بیٹے کو گود میں لے کے گھوڑے پہ سوار کرایا, جناب عباس نے دوسرے کو گود میں لے کے سوار کرایا. دونوں گھوڑوں کو ایڑ لگا کے اس خیمے کے سامنے آئے جہاں پہ جناب زینب اندر تھیں. کہا اماں ہمارا آخری سلام, اماں ہماری طرف سے الوداع. گھوڑوں کو ایڑ لگائی میدان میں اترے. دونوں قلب لشکر پہ میمنہ سے میسرہ سے حملہ کرتے ہوئے قلب لشکر پہ آئے. ایک مرتبہ بڑے بھائی نے آواز دی, کہا کہ بھیا ذرا قریب سے عمر سعد پہ حملہ کرتے ہیں. جیسے عمر سعد پہ حملہ کیا نا وہ ہزاروں کا لشکر تھا. جیسے قریب سے وار ہونے لگے چھوٹے بیٹے نے آواز دی, مامو ہماری مدد کو آؤ, مامو ہماری مدد کو آئیے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء چلے. جیسے قریب پہنچے نا تو دونوں زمین پہ گر چکے تھے, ایک میں ابھی رمق باقی تھی. امام حسین نے سر اٹھایا, بچے کو سینے سے لگایا. کہا مامو ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا. مامو ہماری ماں سے کہیے گا, اماں ہم فرات گئے تھے لیکن اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا, اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی, اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا. حسین نے دونوں لاشیں اٹھائے. بھائی مسائل تمام نہیں ہوا, ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے رحمت دوں گا آپ کو. امام حسین نے دونوں لاشیں اٹھائے, لاشیں اٹھا کے خیموں میں واپس لے کے آئے. دونوں لاشیں زمین پہ رکھے, ساری بیویاں جمع ہو گئیں. ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی, کا فضا ذرا میری بہن زینب سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں.
جناب فضہ گئیں، کہا آقا زادی آپ کے بھائی نے بلایا ہے، آ کے ذرا بیٹوں سے وداع کر لیں۔ آئیں، آ کے دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھی، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے، آواز کا اونو محمد مجھے بتاؤ میں کس کو قربان کروں حسین پہ۔ بس ایک مرتبہ 11 محرم کا دن نکلا، میں نے مصاحب تمام نہیں کیا، میں یہاں سے مصاحب شروع، بی بی کا مصاحب ختم نہیں ہوتا۔ 11 محرم کا دن نکلا، سب لاشوں سے ہوتی ہوئی جناب زینب کبریٰ اسیری میں کوفہ کی طرف بڑھیں۔ جب سب لاشوں سے گزری نا، 2 لاشیں زمین پہ نظر آئے، دونوں کو دیکھا، آخر ماں کا دل تھا، نگاہوں کو بند کر کے کہا آؤ محمد الوداع۔ گریہ نہیں کیا، بیٹوں کو یاد نہیں کیا۔ اگر میں روؤں گی دوسری بیویوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں صبر نہیں کروں گی دوسروں کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آنکھیں بند کر کے کہا آؤ محمد الوداع۔ کوفے میں گئیں، بیٹوں کو یاد نہیں کیا۔ شام میں رہائی ملی، شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ پہلا سر بڑا ننھا سا سر تھا، شہداء کے سر آئے۔ جب 2 ننھے سر آئے نا، ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا۔ جناب زینب نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا دیا۔ جناب فضہ سے ایک مرتبہ اس نے سوال کیا سروں کے لانے والے نے، کہا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کہا مجھے اتنا بتا دو، کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہا نہیں، یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ کہا بی بی بیٹوں سے وداع کر لو۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ دے دیا۔ بس چلیں دوبارہ بی بی، شام سے چلیں، سب سے وداع کیا، دوبارہ چہلم پہ کربلا پہنچی، ہر قبر پہ گئیں، بیٹوں کی قبر پہ نہیں گئیں۔ جب کربلا سے دوبارہ مدینے کے لیے نکلی نا، تو سب بیویاں چلی گئیں۔ بی بی نے ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے کہا اونا محمد الوداع۔ بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، اب اگر کسی کو رونا نہ آئے تو وہ جناب زینب کو ایک مرتبہ معافی مانگ کے یہاں سے جائے گا، کہے کہ بی بی مجھے معاف کر دیجئے گا، میں رو نہیں سکا۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ بس میں بی بی مدینے پہنچی، اپنے دونوں ہاتھ روضہ رسول پہ رکھے، کہا یا جدہ انی ناہیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں۔ نانا یہ شمر نے حسین کو شہید کر دیا۔ سارا مدینہ رونے لگا۔ بی بی نے سب کے مصائب سنائے لیکن بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اٹھیں، ماں کی قبر پہ گئیں، اپنے تبرکات سے ایک کرتا نکالا، جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا، قبر پہ زلزلہ آنے لگا۔ کہا اماں برداشت نہیں ہوا؟ اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے؟ اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اماں جب شمر نے امامہ اتارا، نہیں پڑھتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس صبر کر کے 2 جملے سن لیں گے۔ ام المصائب کے مصائب ہیں۔ بی بی اٹھی، بس میں تو دیکھیں گے، آخری جملے میں پیش کر رہا ہوں، ختم کر دیا۔ اٹھی، ماں کی قبر سے بھائی کے گھر پہ گئیں، کسی چھوٹی سی بچی سے ملے، سب کا پرسہ دیا، بیٹوں کو تذکرہ نہیں کیا۔ اب ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں۔ عزادارو، وہ بی بی جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، رسول خدا کے نانا کے روزے میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، ماں کی قبر پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا، بھائی کے گھر میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا۔ اب جیسے اٹھی نا گھر واپس جانے کے لیے، بی بی نے برقع سنبھالا، بی بی کی ٹانگیں لرزنے لگی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھوں میں آنسو بھر گئے، بی بی کا دل مچلنے لگا۔ ایک مرتبہ گھر پہنچی، صحن میں 2 جانمازیں بچھی دیکھی، جانمازیں اٹھائی،
سینے سے لگا کے کہا آنا محمد، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میرا جینے کو جینے کرتا، مجھے کہیں لے جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی اب مسورات برداشت نہیں کر رہی ہیں، کوئی بے ہوش ہو گیا اندر، میں بیان نہیں کرتا، ہاتھوں کو بلند کر کے صرف ایک دعا کراؤں گا۔ میں ایک سوال کروں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے جو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، آپ نے سنا ہے نا، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، بی بی گھر واپس گئی تھی، جانمازیں دیکھ رہی تھی، ہر نشانی کو دیکھ کے کہتی تھی اولو محمد، اولو محمد۔ ماتم حسین